نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایم دینی چینل کی طرف سے ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح گزشتہ کئی ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کے فوائد آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی چند ویڈیو کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے مزید کیا کیا فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں لا رہے ہیں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو مکمل سن کر جو آپ کے فائدے کی چیز ہے اس کو اپنائیں، اور مزید دوستوں کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کریں تاکہ اور بھی جس دوست کو ان چیزوں کی ضرورت ہے ان تک یہ چیز بآسانی پہنچے۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ وظیفہ 3 سے 4 فوائد اپنے اندر رکھتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کے مکان میں، دکان میں کوئی روحانی مسئلہ ہے، جادو جنات کا ہے، تو بھی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار اچانک بند ہو گیا، اچانک گرنا شروع ہو گیا، تو بھی انشاءاللہ اس کا بند ہونا بھی ختم ہو جائے گا، وہ پہلے کی طرح رواں دواں ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں نقصان آنا شروع ہو گیا تو وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گا اور نفع آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں، کاروبار تو نہیں ہے، کہیں ملازمت کرتے ہیں، اور وہاں پر آپ کی تنخواہ، وہاں سے آپ کو جو ماہانے کے 1 مہینے کے بعد جو آپ کو پے ملتی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنے گھر کا 1 ماہ کا خرچہ آسانی سے کر سکے، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس تھوڑی بہتی جو آمدنی ہے اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ اپنے مہینے کو آسانی سے گزار بھی لیں گے، اور مہینہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کے جیب خالی نہیں ہوگی۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہر بندے کی ضرورت بن گئی ہے۔ ہر ایک بندہ یا تو وہ ملازم ہے یا وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو یہ صورتیں ہر ایک کے ساتھ پیش اگر نہیں بھی آتی تو ہر دوسرا بندہ، ہر تیسرا بندہ ان پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کوئی ملازم آدمی ہے تو اس سے پوچھا جائے تو اس کی پریشانی یہ ہوگی کہ جتنی مجھے پے ملتی ہے اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کاروباری آدمی سے ملاقات کی جائے، اس سے پوچھا جائے تو اس کا اپنا رونا ہوتا ہے کہ کاروبار میں کوئی خاص برکت نہیں ہے، دکان میں کوئی اتنی گاہکوں کی آنا جانا نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی آخری صورت دیکھی جائے تو وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے مکان میں، دکان میں عجیب کوئی کیفیت ہے کہ اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کام ان کا نہیں ہوتا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو آج کا جو اسم آپ کے سامنے رکھیں گی اس انشاءاللہ اسم کی برکت سے آپ کے یہ تمام مسائل چند دنوں میں حل ہو جائیں گے۔ مگر میں ہر ویڈیو کے اندر سامعین کو اس بات پر بہت زور دیتا ہوں کہ دیکھیں جس نیت کے ساتھ، جس دھیان توجہ کے ساتھ آپ کام کریں گے اتنا ہی پھل آپ کو ملے گا۔ اب ایک دوست، اس کی نیت یہی ہے کہ یہ فلاں عالم نے، فلاں قاری صاحب نے، فلاں بھائی نے وظیفہ بتایا ہے تو میں وظیفہ کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے۔ اور ایک کی نیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے فلاں بندے نے مجھے بتایا مگر اس نے جو کلام بتائی وہ غیر شرعی نہیں ہے، اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے کلمات یا ایسا طریقہ نہیں ہے جو حدود اللہ کے خلاف ہو۔ تو اگر وہ ان چیزوں کو سامنے رکھے کہ اللہ کے کلام میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ اس کلام کے طفیل میری پریشانی حل ہو جائے گی، بس وسیلہ بنے ہیں عالم صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب اس وظیفے کو بتانے میں۔ تو ان دونوں کو فوائد میں بڑا فرق ہوگا، پہلے والے کو فائدہ نہیں ہوگا،
ہوا بھی تو بہت تھوڑا ہوگا، اس لیے کہ اس نے محض اس آدمی پر بھروسہ کیا، حالانکہ وہ تو ایک ذریعہ بنا ہے۔ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے جو کلمات بتائے جا رہے ہیں، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، ان پر بھروسہ ہو کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا یہ قرآن کی آیات ہیں، یا یہ احادیث کے الفاظ ہیں، یا یہ بزرگوں کے مقبول شدہ وظائف ہیں، اور یہ سراسر شریعت کے مطابق ہیں، تو ان سے فائدہ ہوگا، تو پھر ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ فکر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان میں وہی تاثیر، وہی طاقت اب بھی موجود ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں تھی۔ تو سامعین گرامی، آئیے اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ کے اتنی ساری پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ تو آپ نے یا رزاق مطلب یہ ہے کہ اے سب کو روزی پہنچانے والے، یہ یا رزاق اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے سب کو روزی پہنچانے والے۔ اس اسم کو آپ نے دن کے کسی وقت چاہے تو ہر ایک نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو کسی ایک نماز کے بعد آپ نے اس کو 100 مرتبہ اول آخر تا عدد میں درود کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، درود کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب اگر دیکھیے طریقہ تمام چیزوں کا ایک ہی ہے، لیکن آگے تھوڑی سی اس میں تبدیلی بھی ہے۔ اگر آپ کے مکان میں کوئی مسئلہ ہے جادو جنات کا، دکان میں کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے پانی کو دم کر کے دیواروں کے، مکان کے، دکان کے جو 4 کونے ہیں ان کونوں پر پانی کو چھڑک دینا ہے، اور اس انداز سے پانی وہاں چھڑکے کہ یہ پانی زمین پر نہ گرے، کہیں بے ادبی اس کی نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کم از کم 41 دن تک اس کو اپنے معمول میں رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی روزی میں کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان میں اتنی برکت نہیں ہے کہ آپ اپنا پورا نظام چلا سکیں، تو بھی آپ نے 41 دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اس کے علاوہ آپ دکان میں، دفتر میں، مکان میں کہیں ہوتے ہیں، کاروبار کہیں آپ کا ہے اور کاروبار اچانک ختم ہو گیا یا بالکل ہی ٹھپ ہو گیا، ختم ہونے کے قریب ہے، لوگ کچھ لینے نہیں آتے، لوگوں میں عجیب بدگمانی سے پیدا ہو گئی ہے، تو بجائے زیادہ پریشان ہونے کے آپ نے اسی اسم کو یا رزاق کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ معمول کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاق کی پڑھنی ہے اول آخر میں درود کے ساتھ، تو گویا کہ 5 نمازوں کے بعد آپ 500 مرتبہ یا رزاق پڑھ لیں گے، اور اس کو آپ معمول میں رکھیں۔ یہ بھی 41 دن کا عمل ہے۔ 41 دن کے گزرنے سے پہلے انشاءاللہ ایک تو آپ کے مکان میں اگر یہ جو روحانی مسئلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، نمبر 2 اگر آپ کے ملازم میں آپ کی تنخواہ میں کوئی برکت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس اسم کی برکت سے اس میں اچھی خاصی برکت آ جائے گی، اور نمبر 3 اگر آپ کی دکان میں گاہکوں کا آنا جانا ختم ہو گیا تھا یا کاروبار مکمل ہی ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی بحال ہو جائے گا۔ تو دوستو، ہم آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں اور اب بھی گزارش کریں گے کہ ان چیزوں کو لازماً اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سراسر آپ کو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو شریعت میں موجود ہیں، جن کا پڑھنا بھی ثواب، بتانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب ہے۔ تو آگے اس کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ چیز دور دور تک دوستوں کے پاس پہنچے اور زیادہ سے دوست اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر کسی نئے روحانی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔